حضرت امام علی النبی علیہ السلام کی ہمارے 10ویں امام کی ولادت کی شب ہے، جس کا پرسوں روز شہادت گزرا۔ 3 دن کے بعد آج ولادت کی یہ شب ہے۔ تو امام علیہ السلام سے متعلق کچھ معروضات کی گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے امام علیہ السلام کی یہ حدیث ہے جو میں نے تلاوت کی، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ من عطا الخالق، جس نے اپنے خالق کی اطاعت کی یا جو خدا کی اطاعت کرے، لم یبالی سخط المخلوقین، اس کو مخلوق کی ناراضگی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر عرض کرتا ہوں، جس نے اپنے خدا کی اطاعت کی، جس نے خالق کی اطاعت کی، اسے مخلوق کی ناراضگی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ومن اسخط الخالق، اور جو کوئی خدا کو ناراض کرے، فَلْيَبْقَنْ أَنْ يَحِلَّ بِهِ سَخَطُ الْمَخْلُوقِينَ، تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ مخلوق بھی یقیناً اس سے ضرور ناراض ہو جائے گی۔ تو حدیث کا خلاصہ دوبارہ عرض کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ جس نے اپنے خالق کی اطاعت کی، اسے مخلوق کی ناراضگی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور جس نے اپنے خالق کو ناراض کیا، اسے اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ مخلوق کبھی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اسی حدیث سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، حضرت علی ابن موسیٰ رضا آٹھویں امام علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ امام فرماتے ہیں، توجہ رکھیں، امام فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خدا کو راضی رکھنے کے لیے بہت ساروں کی ناراضگیاں خریدنی پڑتی ہیں۔ ایک کو راضی رکھنے کے لیے، یعنی خدا کو راضی رکھنے کے لیے، پھر اسے بہت سارے مخلوقات کی ناراضگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید کی بھی متعدد آیات موجود ہیں جو اسی قسم کی مفہوم کو ادا کرتا ہے، یعنی ان کا مفہوم بھی تقریباً اسی طرح بنتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک آیت ہے جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ وہ مومن وہ ہے جو سوائے خدا کے کسی اور سے ڈرتے نہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مومن انسان، اس کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہوتا ہے خالق کو راضی رکھنا، یعنی اس کا ہم و غم ہوتا ہے کہ کس طرح میرا خدا مجھ سے راضی رہے۔ ایک چیز آپ نے کر کی، اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی۔ دیکھیں، ایک دفعہ ہوتا ہے راضی کرنا، ایک دفعہ ہے ناراض کرنا۔ ایک تو یہ ہے، یعنی اس کی ضد کی طرح جانا، یا خدا کو ہم راضی کرتے ہیں یا خدا کو ہم ناراض کرتے ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے
اس کی ایک اور صورت ہے، وہ صورت یہ کہ خدا کو راضی کرتے ہوئے بھی بہتر طریقے کو انتخاب کرنا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں، راضی کرنے کے بھی کئی طریقے، کئی درجے ہو سکتے ہیں. اسی لیے حدیث سے وہ مولا امیر علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں، میرے سامنے، توجہ رکھو، میرے سامنے کبھی دو کام نہیں آیا جس میں خدا راضی ہو، مگر میں نے ان میں سے سب سے مشکل کو انتخاب کیا. سمجھ رہے نا؟ میرے سامنے دو کام ایسے نہیں آیا کہ جن پہ خدا راضی ہوں، مگر میں علی نے ان میں سے سب سے مشکل کو انتخاب کیا، زیادہ جس پہ خدا راضی. جس کام، یعنی دونوں کام ہے، دونوں طریقے ہیں، اللہ کی رضا کے ہی ہے. مومن کا منشا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. مومن کی نشانی ابتغاء مرضات اللہ، کس کو چاہنا؟ رب کی خوشی کو. بہت سارے علماء نے، یہ بچوں کو آپ خاموش کریں، بہت سارے علماء اخلاق نے اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا. مومن کے لیے جنت کا ملنا ایک خوشی، لیکن اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ اس سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس پر رب راضی ہے، اس پر رب راضی. یہ خوشی جنت کی حصول کی خوشی سے زیادہ ہوتی ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بچے توجہ رکھو، بچے میں آپ لوگوں کے لئے، بزرگان تو انہوں نے جتنا سنا ہے نا اتنا ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے، ان کے لیے ضرورت نہیں، ضرورت جوانوں کو ہے. تو ان سے میں بار بار عرض کرتا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں. کیا عرض کیا؟ اللہ کو راضی رکھنا، اگر مومن کے اہداف آپ پوچھے تو سب سے آخری ہدف، جسے کہتے ہیں ہدف اصلی. ہدف اصلی کیا؟ رضائے الہی. ہمارے ائمہ کے اوصاف، القابات میں یہ نام بار بار آتے ہیں. مثلا جناب زہرا کے القابات میں آتے ہیں راضیتم مرضیہ. راضیہ وہ اللہ پہ راضی، مرضیہ اللہ اس پہ راضی، برضائے الہی ہونا. یہ انسان کی اعلیٰ ترین صفات میں سے ہے اور ہدف میں سے، اس سے آگے اور ہدف نہیں ہے. یا میں خلاصہ بتا رہا ہوں، یعنی اس سے آگے اسلام میں آپ دیکھیں کسی بھی چیز کی غرض ہو سکتی ہے، مقصد ہو سکتا ہے، ایک سبب ہو سکتا ہے، ایک علت ہو سکتی ہے، ایک فلسفہ ہو سکتا ہے. اگر آپ خلاصہ کریں کہ مومن کے کاموں کا آخری ہدف کیا ہو سکتا ہے؟ رضائے الہی. یا انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ آیت ہے نا، آیت ہے نا. اہل بیت اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، طعام دیتے ہیں. کن کو؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پھر آگے کا کیا آتی آیت؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، للہ محضاً رضا خدا. ایک اور حدیث سے آپ صلوات پڑھیں تو غالباً یہ حضرت علی علیہ السلام کی مناجات میں جملہ ملتا ہے، خدایا خدایا جہنم سے اس لیے نفرت کرتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اس لیے تو اہل جہنم سے ناراض ہوتا ہے. یہ بھی اسی مفہوم ہے.
جہنم جانا اس لیے ناگوار، تو اہل جہنم سے کیا ہوتا ہے؟ عذابناک ہوتا ہے۔ جنت اس لیے چاہتا ہوں، تو اہل جنت پہ راضی ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی جنت ہے، چاہت ہے جنت کی، مگر چاہت جنت کی کیوں ہے؟ اس لیے جنت میں جانے والوں سے اللہ کیا رہتا ہے؟ راضی ہے نا؟ رضاً بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ خدایا، یا ابی عبداللہ حسین کے مشہور کربلا کے اندر فرامین میں سے ایک جملہ ہے نا، رضاً بقضائہ، میں راضی ہوں، تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، سر تسلیم خم کر دیتا۔ امام کیا فرماتے؟ امام فرماتے ہیں جو اپنے خالق کی اطاعت کرتا ہے نا، اسے مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بس میرا رب راضی ہے، رب کو راضی رکھنا، میں نے عرض کیا، مومن کا حالت اصلی ہوتا ہے۔ اور جس نے اپنے خالق کو ناراض کیا، پھر مخلوق کبھی اس سے راضی نہیں، کبھی مخلوق کا کوئی بھروسہ ہے نہ، آج راضی تو کل ناراض، کل ناراض تو پرسوں راضی، پرسوں راضی پرسوں ناراض۔ یہ انسانی معاشرہ، اس کا یہ اتار چڑھاؤ ہمیشہ سے رہا ہے۔ لہذا مومن کے لیے معیار، اس کو بنیاد جس چیز کو بنانا ہے، اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بھی زندگی کا ماحصل خلاصہ یہ ہے، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کو ہی چاہا ہے، رضا الہی کی تلاش زندگی بھر کے لیے۔ اب دیکھیں حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی تمام ائمہ کی بھی اور خاص طور پر اس امام کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رضائے الہی کے لیے کیا کیا زحمات برداشت کی، کیا کیا تکالیف برداشت کی۔ امام علیہ السلام کے ویسے تو فضائل بہت زیادہ ہیں، مصائب بھی ہیں۔ فضائل کے پہلو میں سے ایک پہلو امام علیہ السلام کی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو 6 سال کی عمر میں امامت ملی ہے، یہ آپ جانتے 6 سال، یعنی ہمارے اماموں میں سے 3 امام ایسے ہیں جن کو امامت بلوغت سے قبل ملی ہے۔ ایک پہلو یہ ہے، فضائل کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو آپ یہ ذہن رکھو، 3 امام ایسے ہیں جن کو امامت بلوغت، جیسے جسمانی بلوغت، اس سے پہلے ملی۔ امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، آپ کو جو امامت ملی وہ 8 سال کی عمر میں ملی۔ امام جواد علیہ السلام کو امامت کتنے سال کی عمر میں؟ 8 سال۔ یہ چیزیں یاد رکھیں، عام طور پر جذباتی تقریر میں یہ چیزیں بیان نہیں ہوتے نا، اس لیے یہ ٹھنڈے دل و دماغ سے جو درس ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک تو امام جواد، دوسرا خود امام ہادی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کو امامت 6 سال کی عمر میں ہوئی، اور تیسرا امام عصر، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس امام کو امامت 5 سال کی عمر میں ملی ہے، 8 سال امام جواد، 6 سال امام ہادی، اور 5 سال امام زمانہ علیہ السلام۔
باقی ائمہ کی امامت کا دور بلوغت کے بعد سے شروع ہوا. ہاں جی، مگر یہ 3 امام ایسے گزرے ہیں تاریخ میں، یہ ان 3 اماموں کی الگ خصوصیات بھی شمار ہوتے ہیں. اور اسی بات پر ملت تشیع پر، شیعوں پر، ہم پر اعتراضات بھی کیے گئے. یہ لوگ نابالغ بچوں کو بھی ہادی مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، خلیفۃ اللہ مانتے ہیں، نائب رسول مانتے ہیں. اعتراضات کا بہت بڑا سلسلہ تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیا جا چکا ہے. لیکن یاد رکھ، منصب الہی ہمارے عقیدے کے مطابق امامت منصب الہی، رسالت منصب الہی، نبوت منصب الہی. منصب الہی عمر کی تعداد کے ساتھ نہیں ملتی، بلکہ اللہ کی طرف سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، چاہے وہ دودھ پیتا بچہ ہی کیوں نہ ہو. یہ حقیقت ہے. مثلا جناب یحییٰ بچپنے میں نبی بنے، صبیہ وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے ان کو نبوت عطا کی جبکہ وہ بچہ تھا. قرآن کیا ہے؟ جناب عیسیٰ بچپنے میں نبی بنے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا. 3 اعلان کیا جناب عیسیٰ نے، جبکہ وہ قرآن کہتا ہے وہ پنگوڑے میں تھے، جھولے میں تھے، یعنی چھوٹا بچہ تھا. لوگوں نے حضرت مریم پہ اعتراضات کیے، ان کی عصمت پہ اعتراض کیا، بنا شادی بغیر شادی کیے بچہ. تو جناب مریم کو حکم ہوا کہ آپ بولے نہیں، چپ کر روزہ رکھے، جو پوچھتے ہیں بچے کی طرف اشارہ کر. جناب مریم پہ اعتراض ہوا حسب توقع، جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کی تو پھر قوم نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں؟ کیف نکلم، کس طرح گفتگو کرے اس بچے سے؟ فی المہدی، مہدی کس کہتے ہیں؟ پنگوڑے. مہد، اطلب العلم من المہد الی اللحد ہے نا، گود سے لے کے لحد تک، وہ جو مہد ہے پنگوڑے کو کہتے ہیں. اس بچے سے کہ جو چھوٹا ہے پنگوڑے میں ہے، ہم اس سے کیسے گفتگو کرے؟ اس وقت اللہ نے جناب عیسیٰ کو جو چھوٹا بھی تھا، پنگوڑے میں بھی تھا، قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا کی. بول اٹھا، کہا، کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی. لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے کیا بنایا؟ نبی بنایا. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، موضوع ہے، پہلو ہے تاریخ اسلام میں. آپ کبھی طلبہ جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، نیٹ پہ بھی آج کل یہ چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو. ہاں جی، PDF فارم میں مل جاتے کتابیں کہ تاریخ اسلام میں ایسے، یا تاریخ انسانیت میں، تاریخ ائمہ انبیاء میں ایسے کون سے واقعات گزرے ہیں جہاں بچوں کی شہادت کو اللہ نے قبول کیا. بچوں کی شہادت کو اللہ نے، مثلا جناب یوسف، مثلا یہ بچہ جناب عیسیٰ، ایسے کئی اور بھی ہیں کہ جن کی بچپنے کی شہادت اللہ نے کیا کی ہے؟ قبول فرمائی. یاد رکھو. بالکل اسی طرح جب عیسیٰ بچپنے میں نبی قرار پائے، یحییٰ بچپنے میں نبی قرار پائے، اور قرآن کہتا ہے وہ نبی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی جو امانت ہوتی ہے، منصب ہے، عہدے ہیں، ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عمر کے لحاظ سے نہیں ملتی، بلکہ قابلیت اور صلاحیت کے اعتبار پر دی جاتی ہے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ. حضرت امام علی النقی علیہ السلام 6 سال کی عمر میں درجہ امامت پہ فائز ہوئے. لیکن پرسوں میں نے آپ کو خدمت میں عرض کی تھی، جنید بغدادی کو معطل کیا کہ آپ اسے پڑھائیں، عالم تھے اپنے زمانے کا بڑا،
اور آتے تھے پڑھانے کے لیے، امام کی خدمت میں پہنچتے، بچہ یہ پڑھو، فرماتے کون سی سورت پڑھوں، پھر سورت کے ساتھ تشریح بھی فرما دیتے تھے۔ جنید بغدادی بعد میں امام علیہ السلام کی علمی قابلیت اور صلاحیت کو جب دیکھا تو کہا قسم بخدا اس بچے کو کسی انسان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں محمد والے محمد۔ امام علی النقی علیہ السلام آپ جب ایک بار دربار میں پہنچے، متوکل عباسی کا دور تھا، امام علیہ السلام کے دور میں کئی خلفائے بنو عباس کا دور گزرا ہے۔ متوکل عباسی ظالم، جیسے بنو امیہ کی تاریخ میں حجاج ابن یوسف کا نام آتا ہے نا، خلفائے بنو امیہ میں سفاک ترین کس کا نام آتا ہے؟ حجاج ابن یوسف۔ بنو عباس کی بادشاہان میں متوکل عباسی کا نام آتا ہے۔ اہل بیت پر ظلم، ستم، وحشت کے اعتبار سے، حتیٰ کہ امام علی نقی علیہ السلام کو جس جگہ رکھا گیا تاریخ والوں نے اسے قبر لکھا ہے۔ یہ الفاظ بڑے سخت ہوتے، بس اوقات آپ اگر غور کریں، یعنی ہم عام الفاظ میں زندان کہتے ہیں نا، یہ عمومی الفاظ ہے، یہ عمومی الفاظ ہے۔ تاریخ کو جنہوں نے دقت کے ساتھ لکھا انہوں نے کیا لکھا ہے؟ قبر لکھا ہے، یعنی گھڑا، سمجھ آ رہے، جس پہ نہ پاؤں پھیلا کے بیٹھ سکتے ہیں، نہ قیام میں سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ جانے ایسے حالات میں امام علیہ السلام کی زندگی، باوجود اس کے عجب یہ ہے پھر بھی ڈر لگتے تھے، پھر بھی ڈر لگتے تھے۔ ہاں، کس سے؟ اسی قیدی سے جس کو گھڑے میں رکھا گیا، یا دوسرے الفاظ میں قبر نما جگہ، قبر میں رکھا گیا، لیکن ڈرتے اسی۔ یہ ڈر کس بات کی ہے؟ کون سی طاقت ان کے پاس کوئی ایٹم ہے؟ یہ آپ ذہن میں رکھو۔ ابھی ہمارا ایمان تو ظاہری اسلحہ، ظاہری اسباب پر ہو گیا ہے نا، اس لیے ایٹم ہونے کے باوجود ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، مگر روحانی طاقت و ایمانی طاقت ایک ایسی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں بندے کے پاس، کچھ بھی نہیں، تہی دست، خالی ہاتھ، کھانے بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ کھانے کی بھی رسد نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے وہاں پر، باوجود اس کے ڈرتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ امام علیہ السلام کو بلایا، دربار میں بلایا، متوکل نے دربار میں امام علیہ السلام کو پیشی نکالا۔ امام علیہ السلام دربار میں پہنچے تو کہا میں نے سنا ہے کہ آپ اہل بیت محمد اپنے آپ کو محمد کی ذریت سمجھتے ہیں اور اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کے گوشت درندوں پر حرام ہے۔ متوکل امام سے کہتا ہے، امام نے فرمایا تو نے جو سنا وہ سچ سنا ہے، ہم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہم جو ذریت محمد ہے، اولاد فاطمہ ہے، جو امام ہے، ہمارا گوشت، ہمارا خون، ہمارا پوست درندوں پر اللہ نے کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا۔ یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، آپ جانتے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں عقیدے میں بھی انٹچ رہ جاتا ہے نا، یہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ کیوں؟ مثلا جناب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کی گمشدگی کے بعد یعقوب سے کہا بیڑیے کھا لیے یوسف، یعقوب علیہ السلام کیلے پہ چڑھے، کہا بیڑیو ادھر آ جاؤ، نبی تھے، نبی کی بات سمجھتے تھے، آواز گئی سب تک، بھیڑیا ایک سامنے آیا، کہا پوچھا نے یعقوب نے، میرے اولاد یہ میرے بیٹے کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے میرے یوسف کو کھایا، کہا قسم کھا کے کہا قسم بخدا، یہ سورہ یوسف میں موجود ہے، قسم بخدا یعقوب نبی آپ جانتے ہیں ہم درندے ضرور ہیں لیکن اولاد نبی کا احترام کرتے ہیں، اولاد نبی کا، ذریت نبی کا گوشت پوست خون ان پر، ہم پر کیا ہے؟ ہم نے نہیں کھائے، واپس چلے گئے۔
امام علیہ السلام نے فرمایا یہ سچ ہے تو نے جو سنا ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اچھا پھر آپ کا امتحان لیا جائے، آپ کا امتحان لیا جائے۔ امام نے فرمایا بسم اللہ۔ کہا میں نے کوئی شیر کہیں سے منگوائے ہیں جو کہ ہمارے عجائب گھر کا ہے یا اس میں چڑیا گھر کا ہے، اس میں رکھے ہیں، اب اس پنجرے میں جائے تاکہ ہم آپ کے اس حقیقت کا امتحان لے سکیں۔ امام علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس میں قدم رکھا۔ جیسے ہی قدم رکھا، بعض تاریخ میں 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، جتنے تھے اس پنجرے میں یا اس کمرے میں، سب آئے، باری باری پہ اپنا سر امام کے قدم پہ رکھا، جسے کہتے ہیں قدم بوسی کی۔ جب یہ معجزہ دیکھا اس نے کہا اس کو فوراً دوبارہ زندان منتقل کر اور اس واقعے کے اوپر پابندی عائد کر، یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کرے تاکہ مزید لوگ ان کے مرید اور فریفتہ نہ ہو جائیں۔ پابندی عائد۔ بنو عباس کے متوکل عباسی ہی کے دور میں ایک عورت نے دعویٰ کیا جو کہ جیسے کہتے ہیں پیچھے سے بادشاہان وقت نے، خود متوکل نے اس کو سکھایا، تیار کیا، دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت علی ابن ابی طالب ہوں۔ کس دور میں؟ وہ متوکل عباسی کے دور میں، یعنی امام 10ویں امام کے دور میں عورت نے دعویٰ کیا میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ کہا کہ میں ہر 100 سال بعد اللہ مجھے جوانی دیتا ہے، اس طرح میں زندہ ہوں، لوگ اس کے معتقد ہوں۔ یعنی دیکھیں، چونکہ امام تو نسل امامت سے ہے، امام کی ذریت ہے، لیکن وہ کافی دور جائیں گے نا، شجرے کے لحاظ سے تو کافی دور۔ اب اگر ایک ایسا انسان جو براہ راست زہرا اور علی کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے تو لوگ اس کی بجائے اس کی طرف ڈائیورٹ کرنا، لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں بادشاہان وقت کے، تاکہ لوگوں کے اعتقادات جو اولاد علی اولاد زہرا ہونے کی وجہ سے امام کے ساتھ ہے، لوگوں کے ہے نا، اس کو ڈائیورٹ کر سکے اس عورت کی طرف جس نے دعویٰ کیا کیا میں علی کی بیٹی زینب غیبت میں چلی گئی واقعہ کربلا کے بعد، پھر اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اور ہر 100 سال بعد اللہ مجھے جوانی دے، اس طرح میں اب بھی زندہ ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا متوکل عباسی سے، اس عورت کو سامنے رکھ کر فرمایا دیکھو ہمارا عقیدہ ہے اس بات پر کہ اولاد زہرا کا خون، گوشت اور گوشت درندوں پر حرام ہے۔ تو نے جن درندوں کے سامنے مجھے ڈالا تھا، اگر یہ عورت اپنے دعویٰ میں سچا ہے اس عورت کو اٹھا کر ادھر ڈال، اسی عورت کو اٹھا کر ادھر ڈال۔ اس عورت نے کہا ایسا کیوں؟ آپ کا بھی تو دعویٰ ہے، لہذا پہلے آپ جائیں اس کے بعد میری باری۔ امام علیہ السلام گئے، حسب ثابت جو پہلے واقعہ رونما ہوا اسی طرح سے شیروں نے درندوں نے امام علیہ السلام کی قدم بوسی کی، لیکن جب اس عورت کی باری آئی اس نے اعلان کیا کہ مجھے متوکل عباسی نے پیسے دے کے یہ بات کہلوایا تھا تاکہ لوگوں کو آپ کی طرف سے توجہ ہٹا سکے، میں کوئی علی کی بیٹی نہیں، جعلی دعویٰ کی۔ امام علیہ السلام آپ کی زندگی کی کئی معجزات ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ، یہ چیز آپ ذہن میں رکھو، اس امام کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی بندہ حاجت رکھتا ہو، حاجت، اس امام کے نام پر آپ نظر کریں، نظر دے دیں، اس امام کے نام پہ نظر دے دیں۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا یوسف ابن یعقوب المسیحی، اس کا نام تھا یوسف ابن یعقوب المسیح، اس بندے کا نام تھا، ایک مسیحی شخص کا نام تھا۔ متوکل عباسی نے اسے دربار میں بلایا، اس کے ہمسائے میں، یہ مسیحی تھا، اس کے ہمسائے میں ایک امام کا شیعہ رہتا تھا۔ اس بندے کو جب پتہ چلا کہ مجھے دربار میں بلایا گیا ہے تو بیچارہ ڈر گیا،
کیونکہ بادشاہ ظالم تھا، جو وہاں جاتا تھا پلٹ کے نہیں آتا تھا، اکثر ڈر گیا. اس بندے سے کہا کیا کرو؟ کہا کہ ہمارے امام ہیں، ان کی کوئی فریاد کر، ان کے نام پہ فریاد کر. اس نے کہا کہ 7 درہم یا 700 درہم امام علیہ السلام کے نام پر نظر کیا. اگر میں اس واقعے سے زندہ واپس لوٹ آؤں اپنے گھر تو امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ درہم ہدیہ. لیکن اس کو خیال آیا ایسا کیوں نہ ہو کہ میں پہلے ہی یہ چیز دے دوں. لیکن امام علیہ السلام کے گھر اس کے گھر سے کافی فاصلے پر تھا. خیال آیا چلو جب تک بلاوا آ کے پکڑ کے لے نہیں جاتا میں پہلے امام کی خدمت میں جاتا ہوں، جو شیعوں کا امام ادھر لے جاتا ہوں. کہتے ہیں جو ہی گھر سے باہر نکلا دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے، گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے. اس کا نام لے کر کہا یوسف ابن یعقوب تم ہو؟ کہا ہاں میں ہوں. کہا تجھے علی ابن محمد بلا رہا ہے، امام علی النقی تجھے بلاتا ہے. کہا مجھے گھوڑے پہ بٹھایا. جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو میں امام کے دروازے پہ پہنچ گیا. امام علیہ السلام کی خدمت میں نے اپنا ہدیہ پیش کیا. پھر امام علیہ السلام نے حکم سے اپنے امامت کے اعجاز سے مجھے بادشاہ کے دربار کے قریب پہنچایا. وہاں سے میں دربار گیا، بس صحت و سلامت واپس آیا. کوئی خطرہ کوئی مشکل مجھے دربار میں پیش. ایک بار امام علیہ السلام کی گھر کی تلاشی لی گئی بادشاہ کی طرف سے. دوران تلاشی 1000 درہم کی تھیلی ملی، 1000 درہم کی. بادشاہ کو پیغام دیا گیا سپاہیوں کی طرف سے کہ یہ مال جمع کر رہا ہے، شاید آپ کے خلاف بغاوت لشکر کے لیے یہ کچھ اخراجات جمع کیے ہوں. امام کو دربار میں بلایا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر سے اتنے بڑی تعداد میں رقم 1000 دینار وہ سونے کا ہوتا ہے، بہت بڑی رقم ہے، تھیلی ملی ہے. امام نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے، میرے پاس 1000 دینار کی تھیلی موجود تھی جو تیرے سپاہیوں نے اپنے قبضے میں لیا. کہا یہ کہاں سے لیا؟ امام نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، تیری ماں سے پوچھو. ماں کو بلایا گیا. کہا کہ بیٹا یہ رقم میں نے دی تھی ان کو، تو شدت تکلیف سے جب بستر بیمار پہ تھا میں نے نظر مانی تھی اگر اس درد سے افاقہ ہو جائے تو میں امام علی النقی کی خدمت میں 1000 درہم کی تھیلی دے گی. یہ وہی جو میں نے پیسے دیا، معذرت کی 1000 درہم اور دیا امام کو، قرار دے کے اپنے گھر تک پہنچایا. یہ حقیقت ہے امام علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزات ہیں. مشکلات آتے ہیں ہماری زندگی میں، ہوتے ہیں اس طرح کے، تو امام علیہ السلام کے نام پہ نظر دے دو. اب مسئلہ ایک دوسرا مسئلہ ایک اخلاقی پہلو بھی ہے، کس کو دے دیں، یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. نظر تو کرتے ہیں، نظر دے کس کو، اس بات کو ذہن میں رکھیں. میں نے آپ کی خدمت میں کئی بار پہلے عرض کی، یہ جو آپ لوگ مختلف جگہوں پہ ڈالتے ہیں نا، یہ اس سے بہتر ہے براہ راست مستحق کے ہاتھ میں دینا. براہ نظر امام کے نام پہ مستحق کے ہاتھ میں دے دو. اس لیے غریب اس وقت کے بہت ضرورت مند ہوتے ہیں. تو آپ کسی باکس میں ڈالنے کی بجائے، کسی چندہ باکس میں ڈالنے کی بجائے یا بیچ میں واسطہ رکھنے سے بہتر ہے اس کو براہ راست امام کے نام پہ نظر کر امام کے نام پہ اس غریب تک پہنچاؤ. انشاءاللہ خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ ہماری حاجت روا ہوگی. پروردگار تیری عظمت کا واسطہ ہم سب کو دین اسلام پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما. المؤمنین مومنات کی مغفرت فرما. مرضات و صحت و سلامتی عنایت فرما. مسافرین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات